اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قبر محمد في القبور وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على البدر التمام. اللهم صل على نور الظلام. اللهم صل على مفتاح دار السلام. اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام. ایک مرتبہ ادب سے درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العالمین کا جتنا ہم شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا جو اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو گئے. رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت سی چیزیں عملی طور پہ دکھاتے ہیں جن سے گزرواتے ہیں تاکہ ایمان والوں میں مسلمانوں میں وہ چیزیں بیدار ہوں، وہ ان کی زندگیوں میں ظاہر و باطن میں وہ چیزیں آئیں جس سے ان کا اللہ سے تعلق بنے اور دنیا کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. اس میں سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر شیاطین کو قید کر کے سارے چیزوں سے آپ کو دور کر کے اپنی رحمت کو اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ ہر عام خاص گناہگار سے گناہگار بھی ہوگا لیکن مسجد میں آ کے سجدہ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اتنی عام کرتے ہیں. اگر ایک بندہ ٹکا کے اور مضبوطی سے رمضان کو گزارے صحیح طریقے سے تو پورے سال اس کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صبر جیسی عظیم نعمت یہ انسان میں آتی ہے، اوروں کا احساس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے جانے کی طبیعت بن جاتی ہے. زیادہ سجدے اس لیے کرایا جاتے تراویح الگ نماز تاکہ ذوق پیدا ہو عبادت کا. ایک فضا بناتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر ہر بندے کی زبان پہ رمضان کے جانے کے بعد ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ رمضان چلا گیا دکھ ہو گیا. ایسے ہی ہے نا، ایک دل میں یہ کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا. اور جس سے پوچھو ہر مومن ہوگا مسلمان یہ کہے گا بہت مزہ آیا. آیا نہیں آیا؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈیمو دیتے ہیں، ایک چیز دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے صرف رمضان میں مجھے یاد کیا، میری مانی، توبہ کیا، استغفار کیا، لیلۃ القدر کو پایا. جب اعمال کی طرف آئے تو زندگی میں کتنا سکون آیا، کتنا چین آیا، کتنے غم دل سے دور ہوئے اور ایک احساس آیا. بھوکا اس لیے رکھا تاکہ تمہارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر آئے کہ تم جو کھا رہے ہو کتنی بڑی نعمت ہے. اور اوروں کے لیے احساس پیدا ہو کہ بھوکا رہنا پورا دن یہ کیا چیز ہوتا ہے. ساری چیزیں اللہ دکھائی اور پھر ایک مشق کرا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مخفی یہ پیغام ہے کہ اب پوری زندگی تم نے اسی ترتیب سے گزارنی. انسان وہی ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں اوروں کے لیے جینا سیکھے. سمجھ آئی؟ جو اپنی ذات کے لیے جیے وہ انسان کیسا ہے؟ انسان تو وہ ہے جو اوروں کے لیے جیے. اپنی ذات کے لیے تو جانور بھی جیتے ہیں. ہر بندہ اپنی ذات کے لیے جینا جانتا ہے. اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو ہر جانور صبح اٹھتا ہے اور اپنا نظام پورا کرتے ہوئے اپنی خوراک ڈھونڈ کے تلاش کر کے کھا کے راست ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ انسان اپنی ذات نہیں، اپنی ذات سے زیادہ انسان اوروں کی فکر کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں حاصل ہو، اللہ کی رضا ملے اور ہماری زندگیوں میں سکون آئے تو ہر وہ چیز جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے اس کو تقسیم کرو. سمجھ آئے؟ ہر وہ چیز، یہ نہیں ضروری کہ ہم مال ہی دیں. ہر چیز جو آپ کے پاس ہے
بلکہ وہ ہر بندہ دے سکتے ہیں دوسرے کو، اور ہر اس چیز سے بچے، ہر اس چیز سے بچے، اپنے آپ کو بچائے کہ جس سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ؟ اور دوسرا کہ ہر اس چیز سے بچے کہ جس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ جس سے آپ توقع رکھتے ہیں ہم کہ یار نہیں، ہمیں کسی طرح کا کوئی دکھ نہیں دے، درد نہیں دے، ہر طرف سے محبت ہو، وفا ہو، ہر طرف سے خیال ہو، ہر طرف سے ہر انسان میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے، یہ ہر بندے کی سوچ ہے نا۔ اسی کے اپوزٹ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے جب خود اپنی ذات کے لیے کوئی چیز اس طرح کی ناپسند رکھتے ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، تو پھر اوروں کے ساتھ ہم یہ معاملات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ سوچے کہ ہماری غیبت ہو؟ ہے؟ دل سے بتا، اگر ہمیں کوئی خبر آ جائے کہ فلاں بندے نے تمہاری غیبت کی، دکھ ہوگا نہیں ہوگا؟ کہ یار میری غیبت کی، لیکن ہم ٹکا کے کرتے ہیں، ایسا ہے؟ تو پھر کیسا یہ فرق ہے، کیسی سوچ ہے یہ کہ اپنی ذات کے لیے ہر طرح کی آسانی پسند ہے، ہر طرح کی سہولت پسند ہے، لیکن اوروں کے لیے وہ نظر ہی نہیں رکھتے ہم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے، مسلمان، جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے وہی اوروں کے لیے پسند کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون آ جائے، چین آ جائے، قرار آ جائے، گھروں کے اندر برکتیں آ جائے، گھروں میں معاملات درست ہو جائے، ہر طرح کا فساد ختم ہو جائے، معاشرے سے، ہر جگہ سے، تو اس فارمولے کو اپنانا پڑے گا، سمجھ آئی؟ کہ ہم غور کریں، محاسبہ کریں کہ یار ہم کن کن چیزوں سے فیل کرتے ہیں اپنے اندر برائی کو، یعنی ہمیں کیا چیز بری لگتی ہے، کیا چیز دل میں لگتی ہے، کیا چیز ہماری ناپسندیدہ ہے۔ ہم اپنے سیلف ریسپیکٹ کو دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو بس یہی سیم ساری چیزوں کو اوروں کے لیے دیکھنا شروع کر دیں۔ بس خود بخود آپ دیکھ لیں، ہر طرح کی زندگی ہوگی، جو جس زندگی کے رخ پہ چل رہا ہے، جس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، خود بخود سکون اور امن ہو جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی فارمولہ نہیں۔ اور یہ پیغام اور یہ طرز اور یہ طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے۔ آپ خود اس بات کو ابھی کوئی لمبا چوڑا بیان کر موڑ لیجیے، صرف ایک مختصر سا بات سمجھے تو ایک لائن بھی کافی ہے، نہیں سمجھے ہمارے کان، ہمارا دماغ بھی لذت کا عادی ہو گیا ہے سننے کا، کہ بس کچھ نہ کچھ سننا ہے، کہ ہم اس سوچ سے زندگی گزارتے ہیں کہ ہم کچھ لیں اور اس پہ عملی طور پہ بھی اتریں گے۔ ہم مطالعہ کتاب کا اس لیے کریں گے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے۔ ہم گھر سے سوچ سے نکلتے کہ فلاں جگہ جائیں گے، وہاں ماحول ہوگا دین کا، وہاں جا کے ہم سیکھ کے اس کو زندگی میں نافذ کریں گے، نہیں، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک رسم، ایک رواج، ایک لذت، ایک عادت، ایک طبیعت بنی ہے بس، کہ آ رہے جا رہے، یہ خود بھی نہیں پتا کہ ہم کر گیا رہے ہیں۔ وہ ہفتہ ہے وہاں جانا ہے، فلاں دن وہاں جانا ہے، بس فلاں دن وہاں جانا ہے، ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، کیوں جانا ہے نہیں پتا، مقصد کیا ہے نہیں پتا، تو کیسے اصلاح ہوگی؟ آپ کسی بھی جگہ پہ جائیں، کسی صحبت میں بھی، آپ کی اس صحبت سے نکلنے کے بعد جو ایک ہفتہ ہو، وہ پورا ہفتہ پچھلے ہفتے سے تبدیل ہونا چاہیے، پھر سمجھے کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ فکر، تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے ایک اہم بات ہے، اس بات کو آپ اب جا کے نا یہاں سے تنہائی میں بیٹھ کے ہم سب سوچیں، یہ بات ہے کیا؟ ہم مذاق کوئی ہمارا اڑائے ہم پسند کرتے ہیں؟ کوئی دو کے سامنے، تین کے سامنے ذلیل کرے ہم پسند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ چھوٹا ہم سے برے رویے سے بات کرے پسند کرتے ہیں، پھر ہم اپنے بڑوں سے برے رویے سے بات کریں وہ پسند کریں۔ غور کریں، یہ پورے معاشرے کا حال ہے، پورے معاشرے کا، کہ ہم ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس سے اوروں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ہم جس چیزوں کو، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور وہی چیز ہم آگے جو دو گے وہ لو گے، سمجھ رہے؟ ہاں، اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو بالکل برا نہیں لگنا چاہیے، اگر آپ خود گالی دیتے تو پھر آپ کیوں دیتے ہو؟
اگر آپ سے کوئی بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو بالکل یہ چیز فیل نہیں ہونی چاہیے کسی درجے میں بھی کہ اگر آپ بد اخلاقی سے بات کر رہے ہو، نہیں ہونی۔ آپ ہر غلط کام میں دیکھو، اگر آپ زنا کرتے ہو، آپ شراب پیتے ہو، آپ غیبت کرتے ہو، آپ میں حسد ہے، آپ میں بغض ہے، آپ میں کینہ ہے، آپ کے اندر بیماریاں ہیں، آپ میں اتنے گناہ ہیں، اتنے سب کچھ ہے، اپنی ذات میں سب رکھتے ہوئے ہم پھر بھی اور اوروں میں ایک ایپ دیکھیں تو ہمیں تکلیف شروع ہو جائے، اس کا مطلب بھائی ہم سب سے بڑا جو بیماری، جو سب سے بڑا ایپ ہے، جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہی ہے۔ ان تمام مرضوں میں سب سے بڑا مرض ہے جب نگاہ پڑی اپنے عیبوں پر تو نگاہ میں کوئی برا دوسرا لگا ہی نہیں۔ آج اس پورے معاشرے کے اندر جتنا فساد اور جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سب خرابیاں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہر بندے نے اپنی ذات سے نکل کے اوروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، وہ بھی شر اور تکلیف کی نظر سے۔ خیر نہیں، جب ہماری سوچ ایسی بن جائے گی پھر خیر کی امید ختم کر دیں۔ جیسا ہم اپنے آپ کو رکھیں گے ہم ویسے رویے معاشرے سے ہمیں ملتے رہیں گے۔ ہر بندہ اپنی ذات میں یہ عزم ارادہ کر لے کہ ہم ایک بندہ اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ جب آپ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرو گے نا، آپ دیکھ لو معاشرے میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ سے ایک بندہ ذلت سے بات کرے گا، آپ کو ذلیل کرے گا، آپ کے ساتھ وہ آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرے گا، لیکن آپ کے ساتھ ہی کوئی دوسرا ایسا ہوگا اس کے سامنے عزت سے آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس بندے نے کبھی یہ رویے اپنایا نہیں، اس نے تو ہر بندہ لمٹ پر رہتا ہے۔ جب ہم اپنی ذات کو ایسے پیش کر دیں گے، جب ہم اپنے آپ کو انسانیت کے سسٹم سے آؤٹ کر دیں گے تو لوگ پھر ہمیں نہیں عزت کی نظر سے دیں گے، پھر ہر بندہ ڈیگریڈ کرے گا، ہر بندہ۔ تو کہتے ہیں نا انسان اپنی شخصیت کو خود بناتا ہے، خود نکھار پیدا کرتا ہے، سمجھ آئی؟ ہماری زبان سے الفاظ نکلے خیر کے نکلے، اور یہ چیز بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو گئی ہے کہ ہر بندہ کسی کے رویے کو محسوس کر جاتا ہے، بد اخلاقی کو، ہر بندہ کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، لیکن اپنی ذات کے لیے آئینہ رکھتے، آئینہ صاف سفید چادر، یہاں کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، باقی دنیا کی بجا کے رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھول دو گے پھول ملے گا، جو چیز نکالو گے وہی چیز واپس آئے گی ریٹرن میں۔ یہ دنیا میں مقافات عمل ہے، یہ ایک سوشل سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، ایک معاشرے کو، ایک گھر کو بہتر بنانے کے لیے میں آپ کے سامنے بہترین فارمولا، ہم غلط چکروں پڑے مجازی محبتوں میں نامحرم کی، یہ لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی ہو، لیکن کوئی اور پڑے تو ہمیں تکلیف ہو، کوئی اور اس چکر میں تو ہمیں تکلیف ہو، خود ایپ میں ہم شراب پی رہے کچھ نہیں، کوئی اور بھی ہم کہتے ہیں ہم زنا کر رہے ہیں، ہم بد نظری کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں لگتا، اور کریں، یہ سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑا مرض ہے۔ یہ ختم ایسے ہوا کہ ہم اپنی ذات کو اوروں سے نگاہ ہٹا دیں، اوروں سے اپنی نظروں کو پھیر دیں اور ہر انسان کو اچھا سمجھنے لگے اور اپنے آپ کو برا سمجھنے لگے، خود بخود سارا سسٹم درست ہو جائے گا۔ نہ یہ کسی وظیفے سے ہونے والا، جو کام کرنے کا ہے نا، کھانا وظیفے سے کھایا جاتا ہے، دن میں کس نے وظیفہ پڑا کھانا نہیں کھایا، اور رات کو ابھی وظیفہ پڑے گا یہاں محفل کے بعد سائڈ میں بیٹھ کے بولے گا میرا کام ہو جائے گا، ہے کوئی؟ پھر آتے ہیں حضرت صاحب کوئی وظیفہ دے دے، یہ تبدیلی آ جائے، وہ تبدیلی۔ جب وظیفے سے تم کھانا نہیں کھا سکتے ہو، پی نہیں سکتے ہو، تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی ایک برکت ہوگی، اس وظیفے عمل کی برکت ہوگی، لیکن جو خود کرنا وہ کرنا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، جو کام اللہ نے کرنے کے دیے وہ کرنے ہیں۔ جہاد وظیفوں سے نہیں ہوتا ہے، عملی جاتے، گردنیں کٹتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، خون بہتا ہے، تب جا کے نتیجہ آ جائے۔ وہ یوں سمجھے کہ ایک تقویت کے لیے، ایک قوت کے لیے، ایک باطن کی اللہ کی یاد، ایک طاقت ہے، یہ لازم ملزوم ہے، عملی چیز بھی اور ساتھ ساتھ یہ چیز بھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے، اگر ایک بھی کم ہوگا کوئی کام نہیں بننا۔
تو اسی طرح ہم عمل کریں، وظائف پڑھیں، ذکر کریں، اس سے نہیں ہوگا، ساتھ ہمت بھی کرنی ہے. اگر ہمت سے چلیں گے یہ سب چیزیں زندگی میں آئی ہے. اور جو چیز ہمارے دل کو بھا جائے یا جو چیز ہمیں سمجھ آ جائے، آپ غور کریں، جو چیز ہمارے دماغ میں آ جائے اس کے لیے ہم سب کچھ کر جائیں گے. نیند بھی قربان کر جائیں گے، صبح وقت پہ اٹھ جائیں گے، وقت پہ ہر چیز کریں گے، ہر شیڈیول کو درست کر دیں گے، کوئی ترتیبات نہیں رکھیں گے. جو کام ہمیں سمجھ آ جائے، اور جو سمجھ نہیں آئے گا بیٹھے ہوں گے، ہو ہی نہیں رہا، کر نہیں پا رہے، سستی ہو رہی نہیں. اور پھر یہ کیا چیز ہے کہ ہمارے اندر اہمیت جن چیزوں کی ہوتی ہے ہم اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے نتیجہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایک خوبصورت سا منظر ہوتا ہے اپنی زندگی کا، اپنے مستقبل کا، کہ اگر ہم یہ ساری اسٹرگل کریں گے، محنت کریں گے تو ہمیں یہ سب کچھ ملے گا. اگر ہم ڈاکٹر بنیں گے تو اس کے بعد کیا کیا ہوگا، وہ سب چیزوں کی یقین اور ساری کامیابی ہمارے دل دماغ میں بیٹھ گئی. تو اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اس کے درمیان میں جتنی تکلیفیں آئیں برداشت کریں. یہ کامیابی ہم پہ بٹھائی گئی ہے، غلط نہیں، صحیح ہے، لیکن ہم پہ بیٹھ گئی ہے تو ہم اب حاصل کرتے ہیں. اسی طرح جو جس زندگی کے جس رخ پہ جا رہا ہے اور جو جس چیز کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اپنے مستقبل میں، وہ اس کے لیے دیکھے دن رات سب کچھ کرے گا. اور جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، میسیج ہے، جو ان کے احکامات ہیں، وہاں سستی وہاں ہم سے نہیں ہوئی. نہیں، یہ وظیفوں سے نہیں ہونے والا، اٹھنا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، قدم نکالنے پڑیں گے. یہ صرف سستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہی نہیں ہے. اپنی ذات کے اندر ہے بھئی، اپنی غلطی ہے. ایک چرسی بھی ہوتا ہے نا جو بالکل دنیا سے ہٹ کٹ ہے، اس کو اتنی اہمیت ہوتی ہے اپنے نشے کی کہ وہ یہاں سے کئی کلومیٹر جا کے نشہ اٹھا کے لے آئے گا، ہوش میں بھی نہیں ہوگا. اس حالت میں بھی بندہ، لیکن جب اہمیت جس چیز کی ہوگی وہ لے آئے گا، وہ فل تندرستی کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ نہیں، جسم بالکل سلامت، نہ لگڑا، نہ بہرا، نہ گونگا بیٹھا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اہمیت نہیں ہے، ان چیزوں کو کر نہیں پا رہے، اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لے پا رہے، کیونکہ ہمت ہی نہیں کر رہے. بس صبح نکلے اور شام بس اپنے نظام میں زندگی کے لیے جو ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کی، بس پڑے. یہ زندگی تھوڑی ہے، اپنے لیے جی رہے نا، نہیں، اپنے لیے نہیں جی، دنیا کے لیے جینا سیکھو. جب آپ اوروں کے لیے، آپ جتنا اپنی سوچ کا دائرہ کار بڑھاؤ گے، جتنا اپنے ذہن کو وسیع کرو گے، جتنا اپنے دل دماغ میں انسانیت کے لیے خیر خواہی لے کر آؤ گے، اللہ اتنی خیریں آپ کے لیے پھیلا دے گا دنیا میں. اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ویسے ہی ہو جائے گا کہ مومن اپنی نیت سے، اپنی سوچ اور عزم سے اپنی منزل پہ کامیاب ہوتا ہے. وہ قدم بعد میں اٹھائے، اس کی سوچوں سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اس کے عزم سے، ہمت سے. ابھی آپ کا پہلا قدم اٹھے گا، ابھی آپ چلنا ہی شروع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو تھام لے گی. لیکن چلے تو صحیح. ہم تو بیٹھے ہوئے نا ایک جگہ پہ، ہم تو سامنے حالات دیکھ کے گھبرا گئے. آپ سب بتائیں کہ دین کے اوپر چلنا کوئی مشکل ہے؟ اللہ کی ماننے میں عزت ہے یا ذلت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے ناکامی ہے؟ تو پھر کیوں نہیں آ رہے؟ پھر کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ اور دنیا میں جتنے ذلت کے نقشے سب اپنا رہے ہیں، چند ٹکڑے نظر آتے ہیں آگے، بس اس کے لیے ہر طرح کی ذلت کو اٹھاتے ہیں. اگر ایک بندہ، میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں، ایک بندہ دنیا کی کسی ایسے ادارے میں جاتا ہے جہاں باقاعدہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے اس کو، جیسے فوج میں آپ دیکھیں، ایک بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے، گھر میں سو رہا ہے، ٹائم کا نہیں پتا، کھا رہا ہے، ایک لاڈ والی زندگی گزارتا ہے، فل مطلب زندگی میں اس کے ایک تفریح لگی ہوتی ہے، انجوائے کرتا ہے لائف کو، دوست یار سب کچھ، ایک زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ اگر کسی جگہ بھرتی ہو جاتا ہے، آرمی میں، فورس میں، سمجھ رہے، اب وہاں کی سارا سسٹم چینج ہے نہیں ہے. اب نہ وہاں اس کو اس کے مزاج کا کھانا ملے گا، نہ وہ اپنی طبیعت سے سو سکے گا، ہر چیز اس کے مزاج کے مخالف ہوگی. ایسے ہی ہے، کتنی زیادہ وہاں پہ مطلب تکلیفیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ذلت، ڈانٹ، پیٹ، سب کچھ، سزائیں ملتی ہے،
ड्रिल, ये वो A to Z भाग दौड़ सब, ये एकदम से अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली के लिए क्यों तैयार हो रहा है? वजह क्या है इसके पीछे कि एक आसाइश की जिंदगी को छोड़ के सुकून की एक इतने बड़े स्टेप को लेके हर तरह के मुजाहिदे के लिए तैयार हो। क्यों? इसलिए कि सामने उसको अपना मुस्तकबिल और कुछ कामयाबी के नक्शे नजर आते हैं। तो जब वो सामने और दुनिया ने उसको बताया कि अगर जाएगा तुझे ये सब मिलेगा, तेरा आगे फायदा है, फ्यूचर है, तो वो फिर हर चीज के लिए तैयार हो जाता है। तो अल्लाह का पैगाम भी तो हम सुने, वो हमें कौन सा फ्यूचर दिखा रहा है, वो हमें क्या मुस्तकबिल दिखा रहा है, उसने क्या आगे के मंजर हमें बताए हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या चीजें हमारे निगाहों के सामने ला के रख दी है कि देखो ये मुस्तकबिल है, क्या है वो? सबसे बड़ा अल्लाह का दीदार है, सामने रब की जात हो, उसका दीदार हो, अल्लाह की जन्नत हो, आगे की कामयाबी हो, महशर के दिन की इज्जत हो, हौज़े कौसर हो। जब ये सब कुछ निगाहों के सामने होगा तो शैतान से भी लड़ेगा, इंसान नफ्स से भी लड़ेगा, सारे जमाने से लड़ेगा, फिर उसको दुनिया में कोई चीज तकलीफ नहीं देगी, वो अपने आप को बदलेगा जब इस चीज की अहमियत होगी। जब कब्र के अंधेरे सामने होंगे, वहां की तन्हाइयां सामने होगी, वहां के सवाल जवाब सामने होंगे, तो फिर खुद ब खुद इंसान उठेगा। इसी तरह उठेगा जिस तरह दुनिया के चंद टुकड़ों के लिए हम निकल पड़ते हैं। जो जरूरत है, बेमकसद नहीं है, जरूरत है दुनिया हासिल करना, उसमें कमाना अपनी इतनी कि किसी का मोहताज हो, जरूरत है, ये दीन सिखाता है हमें। लेकिन जरूरत को अहमियत दे और मकसद को भूल जाए, ये एक मुसलमान की जिंदगी नहीं है, ये ईमान वाले की जिंदगी नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा, जो इसके ऊपर ईमान लाया, ये उसकी जिंदगी नहीं हो सकती कि जो जरूरत को रख के मकसद को भूल जाए। और आज का माशरा ऐसा है कि ऐसी मेहनत हो रही है हम पर, हमारे जहनों में, और ये कुफार और काफिर ये ब्लड अप खत्म कर दे हम कि काफिर मेहनत कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप अपने घर की जिंदगी से देखें, आप मुसलमानों में ही देखें, ये फिजा बन गई है। वो इतने फारिग नहीं कि हर काम वही कर रहे हैं, एक उन पे टोपी सारे डालते हैं, एक शैतान पे, और खुद आजाद घूमते हैं। और बेहयाई हम करते, शराब हम पीते, जिना हम करते, हर तरह का बेहयाई का माहौल हमने बनाया है। न्यू ईयर आएगी, सारे बेहयाई करेंगे, बड़े बड़े दिन आते, सब 13 अगस्त की रात आएगी, बेहयाई, गुनाह, उरियानियां, फाशियां, आप देखें इतने क्लब बन गए, शराब के अड्डे बन गए, जिना के अड्डे बन गए, सब हम करें। और क्या कहें, यूरोप हम पे मेहनत कर रहे हैं, कुफार की वजह से हो रहा है। कुफार ने उठा के कहा कि जिना के अड्डे में जाओ, उसने तो एक वायरस फैला दिया है, हम खुद चल के जा रहे हैं ना। तो जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, तो दीन भी तो आपके सामने रोज रोशन की तरह, अल्लाह का अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तालीमात सामने, ये सब हराम है, नाजायज है, ये करोगे बेचैन होगे, इस्तराब में आओगे, तकलीफ में आओगे, ये भी तो हमें पता है। तो फिर किस बात को और शिकवा क्या करते हैं कि जिंदगी में सुकून नहीं है, बेबरकती है, परेशानी है, डिप्रेशन है। फिर जाते हैं हजरत साहब वजीफा देते, एक वजीफा भी मसला हल नहीं कर सकता वो बड़ा। हाँ, ये वजीफों से हल नहीं होगा। मैंने कहा ना, खाना वजीफे से खाता है कोई? नहीं खाता। पानी पीना वजीफे से, वजीफा करो, आप काम पे नहीं जाओ, आपका मसला हल हो जाएगा? नहीं। ये एक तकवीयत देगा, लेकिन अमली भी करना पड़ेगा। हाँ, हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर कायनात में वजीफे से अमल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बड़ा किसी की जबान में वो असर नहीं हो सकता जो हुजूर एक लफ्ज का और पूरी कायनात का रुख बदल के रख देते। लेकिन जब आपने भी दिखाया कि आपका अमल, आपके सजदे, आपकी तहज्जुद, आपकी नमाजें, आपकी दुआएं, आपके अल्लाह को याद करना एक तरफ और मैदान जिहाद में उतर के कुफार से लड़ना एक तरफ है। आपने हर चीज करके भी दिखाई है, हर चीज को उसकी एक लिमिट हमें बता दी कि हर चीज की एक हद है, हद है। शरीयत और दीन खालिस हमारे सामने एक वाज़ेह चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं ढकी छुपी। दुनिया दारुल असबाब है, हमने असबाब को अपनाना है, लेकिन यकीन मुसब्बिबुल असबाब जो अल्लाह की जात है उसमें रखना है। तो आज का सबसे बड़ा मसला ये कि हम एक जो हमारे अंदर एक गम में रोना है वो ये कि जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी सुस्ती है, हमारा हिम्मत ना करना है। और
ہم اپنے چسکوں کے لیے، اپنے مزے کے لیے محفلوں میں صحبت کے جا رہے ہیں، ایک رسم بنائی ہوئی، بس یہاں محفل وہاں محفل گئے، بس یہ مطلب سوچ میں انقلاب ہے ہی نہیں نا، سوچ تبدیلی کی نظر ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلے آپ کے دل میں غم ہو کہ آج میں نے جو سننا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اب میں زندگی بدلوں گا، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، کہ اللہ کا ساتھ مل جائے تو دنیا میں کبھی غم مل سکتا ہے؟ ہم خود اقرار کرتے ہیں سب کچھ اس کے ہاتھ میں، ساری طاقتیں اس کی ہیں، وہ رزاق ہے، رب العالمین ہے، پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں، ہمارا جو رخ ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ بالکل تضاد میں ہے، بالکل ایک طرف سے اللہ کی بالکل نافرمانی میں، اور دوسری طرف سے نعمتوں کی طلب بھی رکھتے ہیں، برکتوں کی اور اس کی طلب بھی رکھتے ہیں، دونوں کیسے ممکن ہے؟ اور دولت کا آ جانا کامیابی نہیں، یاد رکھیں، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، کامیابی نہیں ہے۔ شہرت کیا ہے؟ ایک ناچنے والے کے پاس کم شہرت ہوتی ہے، ایک دولت دنیا میں کس کس کے پاس نہیں ہے؟ کفار کے پاس نہیں۔ کامیابی اس بندے کی ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی ذات کا تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی آ جائے، بس وہ بندہ کامیاب ہے۔ تو ہم ہر ایسی صحبت سے بچیں کہ جس کے اندر دنیا کے بول بار بار آپ کو ڈپریشن میں ڈالا جا رہا ہے، آپ کو احساس کمتری کا شکار کیا جا رہا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا کی، اس کے مال کی، ہر چیز کی اہمیت کو بٹھایا جا رہا ہے، اور نگاہوں سے اس ذات کی اہمیت جو سب سے بڑا جرم ہے کہ رب العالمین نے پوری کائنات میں جن کے صدقے برکت سے وجود کائنات کا بنا ہے، جن کی برکت سے جنت بنی ہے، جن کی برکت سے سارے انبیاء کو فیض ملا ہے، جو کائنات میں جتنی رونقیں جن کے صدقے، وہ نعمت اللہ نے ہمیں آپ کو دی کہ میرا محبوب ہے، ان سے محبت کرو، ان سے عشق کرو، ان کی محبت میں اپنے آپ کو ڈال دو، ساری برکتیں کھنچ کے تمہارے در پہ پہنچ جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت، برکتیں اور ساری نعمتیں، انوارات، فیوزات، مقامات، درجات اگر تمہیں ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا، وہ سب وہیں پر ہے، کچھ بھی نہیں مل سکتا ان کے بغیر، اور ہم نے ان سے بے وفائی کر دی، تو اللہ سے کیسے امید لگا رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے؟ تو بے وفائی بھی محبوب سے، رب کے وہ بھی، کہ اللہ پورے قرآن میں فرما رہے کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں اپنا نبی، اپنا محبوب دے دیا، احسان کیا، وہ جن کی اللہ کے زلفوں کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں، چہرے کی بھی قسمیں کھا رہے ہیں، وہ جن سے اللہ نے اپنی محبت اور عشق، جو اللہ اور ان کا تعلق الگ ہی پوری دنیا کو دکھا دیا کہ یہی میرے محبوب ہے، بس یہ وہ ہے جن کی برکت سے کائنات بنی ہے، جن کی برکت سے آج آپ ہم یہاں بیٹھے صحیح سلامت، اپنی اعمال سے نہیں بیٹھے کہ ہم نے داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، سجدے کر رہے، بڑے بڑے کتب، غوث، ابدال، سب کے سب اگر آج زندہ ہیں حضور کے صدقے سے، ہاں، کسی کی وظیفے سے نہیں ہے۔ پچھلی امتیں کوئی الگ سے نہیں تھی، وہ بھی انسان تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ الگ تھا۔ یہ تمام امتوں میں افضل اور اعلیٰ اسی لیے، اور ہمارے ساتھ اتنی زیادہ اللہ کی رحمت کا معاملہ اسی لیے، ہم پہ اجتماعی عذاب اس لیے نہیں آتے، ہم پہ اتنی ڈیل اور اتنی چھوٹ اور اتنی ہمیں جو پیکج ملے ہوئے اسی وجہ سے ملے کہ اللہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنسو جو 1400 سال پہلے اس امت کے لیے گرے، وہ اللہ دیکھتا ہے، پھر ہم پہ رحمت کرتا ہے۔ وہ دنیا سے جب پردہ کر رہے تھے تو آخری الفاظ کیا تھا آپ علیہ السلام کا؟ آپ نے کیا پوچھا جبریل سے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی اللہ نے تنہا چھوڑا؟ یہ اتنی رحمت، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ اللہ کی قسم کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنی ذات سے لے کے اپنے اہل و عیال، اپنی نسلوں تک کے لیے کہ یہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے، ہم حضور کے قدموں میں چلے جائیں، اور کوئی در نہیں ہے، بس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نہیں، ہر کسی کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہر کسی سے متاثر ہو رہے ہیں، ہمیں فلاں تھوڑے سے عجیب سے عجوبے دکھائے، بولے یہ دیکھو اس نے اتنی، ہم مسلمانوں کو کیا کیا، اب ہمارے یونیورسٹی کالجز میں جو یہاں پڑھنے والے وہ ہمیں آگے کیا بتاتے ہیں
کہ آپ ابھی تک دین وہی ملا اور وہی یہ وہ پرانی 1400 سال والی باتیں اور ہمیں متاثر کرتے ہیں. اور ہم متاثر اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی ہوتی ہے, ہمیں اپنے ماضی کا نہیں پتا, ہمیں اپنی شان شوکت جو ہماری رہی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دیکھیں جو زمین پہ کھڑے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں, اور تم ہمیں کہتے ہو ہم چاند میں چلے گئے اور تم اب تک یہاں بیٹھے. ہمیں تو ان محبوب اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس زمین میں اپنے حیات میں, اپنے ہوش میں, اپنے جسم مبارک کے ساتھ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے. پوری کائنات میں اس سے بڑا معجزہ نہیں ہے. اور آپ کوئی تھوڑا سا اوپر اڑ کے چلا جائے خلا میں تو آپ ہمیں بتاتے ہو کہ یار دیکھو کتنے ترقی چل رہی ہے, اور اب تک تم لوگوں ہی قرآن حدیث اور دین کی باتیں کرتے ہو. وہ کہتے ہیں نا اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی. ہماری نگاہوں میں ہم پہچانے ان کو دیکھیں. خدا کی قسم ساری عزتیں ان کے در پر ہے. وہ بھی بزرگ جو مدینہ پاک میں جو مشہور ہوئے ویڈیو میں تو اس بات کو اتنا سا سمجھاؤں بس کچھ چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ ایک شخص نے 15 سال چن کے پیسے جمع کر کے اپنے محبوب آقا کے دربار پہ گیا. صرف ایک اس کی ادا تھی, سادہ آدمی تھا, دیہاتی تھا, بکریاں چرانے والا تھا, پہنچ گیا وہاں. اسے پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جدید دور کس طرف جا چکا, کچھ بھی وہ بے خبر تھا. لیکن ان کی محبت میں, ان کی عشق میں جب وہاں پہنچا تو کتنا جن پہ ان کی نظر پڑ جائے کرم کی تو ساری کائنات اس کو دیکھتی ہے جنہیں وہ دیکھ لے. جہاں ان کے دربار میں جس کو قبولیت مل جائے پھر جہان میں اللہ اس کو عزت دیتے. ایک چھوٹا سا میں پھر بڑے بڑے پیر مرشد بزرگ اور فلاں ان سے بھی زیادہ اللہ نے اس کو عزت دیتے. ایک سادہ بکری چرانے والا, کوئی علم نہیں, کوئی زندگی میں اسے کسی مدرسے کو نہیں دیکھا, کوئی خانقاہ نہیں دیکھی, بس اپنی زندگی میں وہ لگا تھا ایک دم. بس اتنا جانتا تھا کہ کوئی ہے جن سے ہم نے محبت کرنی ہے, جن کے دربار تک جانا ہے. وہاں پہنچے اللہ نے پوری دنیا میں عزت دی. چھوٹی سی بات ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے. ہم اپنے ذہن کو صاف کریں, ہر چیز سے ہر گند کو نکالیں. ہمارے سامنے وہ ذات ہے خدا کی قسم, نہ ان جیسا حسین کوئی ہے, نہ ان جیسا جمیل کوئی ہے, کوئی نہیں ہے کائنات میں. یاد رکھیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے. ابھی یہاں زندہ بیٹھے ہوئے, جب یہ آنکھ بند ہوگی تب قدر آئے گی. پھر وہاں چیختے رہیں گے, کوئی باہر نہیں آ سکتا. پھر یہ اذانیں یاد آئیں گی, یہ صدائیں یاد آئیں گی. جب کافر بھی مرتا ہے نا, ارب خرب پتی ہو, بادشاہ کیوں نہ ہو, وہ بھی روتا ہے وہاں جا کے. اس کو پتہ چل جاتا ہے نظام ہی کچھ ہو رہا ہے آگے. یہ جو زندگی کی سانسیں بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ایمان جیسی دولت ہے. ایک مومن مسلمان سبحان اللہ پڑھ لے, خالی کیا پڑھے. اللہ جنت میں ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ. تو دنیا سے کتنا بڑا درخت ہوا وہ نہیں ہوا. تو اندازہ لگائیں کہ آپ کا 1 سیکنڈ کا عمل اس دنیا سے بڑی نعمت آپ کو دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو نا کہ یہاں کا ایک لمحہ بھی, 1 سیکنڈ بھی اس کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. ہم سمجھ نہیں رہے, ہم کسی اور رخ پہ جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے. آپ نے دنیا, آپ کے پاس کیا کمی تھی. آپ اگر بادشاہت چاہتے تو اللہ سلمان علیہ السلام سے بڑی بادشاہت دیتا. پوری کائنات میں بادشاہ ہے, تھے, رہیں گے. لیکن ظاہر پہ آپ نے ایک سادگی والی زندگی اور ایک بالکل الگ سی زندگی پسند کی, ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر ایسا بھی طرز مل جائے زندگی میں تو کر لینا. تھوڑا صبر کرنا, زیادہ وقت نہیں ہے, پھر آگے وہ بہاریں ملیں گی جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہم اپنی زندگی میں اب 2 رخ بنائیں. بات کا جو خلاصہ ہے, دونوں کو الگ رکھیں, ٹھیک ہے, جس میں سے ایک زندگی کی ضرورت ہے اور ایک مقصد ہے. کیا ہے؟ دونوں کو الگ رکھیں.
اور دونوں ضروری ہے، لیکن مقصد ضرورت سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ایک دنیا میں ہماری ضرورت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے بس، اور اللہ راضی ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے۔ یہ ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور ضرورت حیات کیا ہے کہ جو ہر انسان اور جانور مل کے پورا کر رہا ہے۔ اگر ہم مقصد کو بھول کے صرف ضرورت کو فوکس کریں گے تو جانور اور ہم بالکل برابر ہو جائیں گے۔ انسانیت میں اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان ایک مشن کے لیے آیا ہے دنیا میں، اللہ کا نائب بنا کے بھیجے گئے، اور ان کو ایک مشن دیا گیا ہے کہ خود بھی اللہ کے دین پہ چلے، اللہ کو پہچانے اور اوروں کو بھی پہچان کروائے۔ یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں ضرورت کو چھوڑنا نہیں ہے، مقصد کو فوکس کرنا ہے اور ضرورت کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور کبھی بھی ضرورت کو مقصد پہ غالب نہیں کرنا، یاد رکھنا، کبھی بھی نہیں کرنا۔ صبح سے شام تک ہم اپنی ضرورت کے لیے نکلتے ہیں نا گھروں سے، بیچ میں مقصد کتنی بار ہمارا آتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ وہ نکلنا اللہ کے لیے ہو، اور ایسے کریں کہ جسے اللہ چاہتا ہے، اور اس کے درمیان میں جب اللہ کا حکم آئے ہم جھک جائیں، گناہوں سے بچے، زندگی گزاریں، تو آپ کی جان میں بھی، مال میں بھی، رزق میں بھی اتنی برکت ہوگی آپ دیکھیں۔ اور اگر چلتے چلتے راستے میں زندگی کا اختتام ہو جائے، بلاوا آ جائے، تو غم کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ضرورت کو بھی آپ کی عبادت بنا دیا نا اللہ نے۔ ایک مسلمان اپنی حلال معاش کے لیے محنت کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس ضرورت کے ساتھ ساتھ جب آپ کا مقصد آپ کے ساتھ ہوگا، جس وقت جیسے ہی فرشتہ آئے گا، آپ جس حال میں ہوں گے وہی پورا کا پورا حلیہ اللہ کے سامنے بیان کر دے گا کہ اللہ میں آیا تھا، تیرا بندہ تھا، اس کے سر پہ جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے چہرے پہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کا لباس حضور کی غلامی والا تھا، اس کے جیب میں تسبیح تھی، مسواک تھی، اس کا ہر طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، وہ ان کو فالو کرتا تھا۔ میں اس حال میں اس کو لایا ہوں، ہم ایسے رہے بالکل تیار، کسی وقت بھی جا سکتے، کسی سیکنڈ بھی بالکل ریڈی رہے اور ضرورت پوری کریں۔ یہ ہے دین۔ آپ میں کسی نے، اور آپ دنیا میں جہاں جائے، کس نے آپ کو منع کیا؟ لیکن اپنے مشن اور اپنے کاج اور مقصد سے پیچھے بالکل نہیں ہٹے، تو آپ دیکھیں، تو آپ ان کی زندگی کو اپنائیں گے تو برکت ملے گی نہیں ملے گی؟ ملے گی نا۔ تو پھر ہم کیوں اس چیز پہ آئے کہ ہم نے انگریزوں کی غلامی میں اپنے لیے کیسے فائدہ سمجھ گئے، جو محنت کی گئی، محنت کر کے وہ ہٹ چکے ہیں، اب ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اب ہر بندہ میں سے اپنی زندگی میں اس سوچ کو لائے کہ ہم نے اپنے آپ سے لے کے پورے معاشرے کو بدلنا ہے انشاءاللہ، پورے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو بدلنا ہے، یہ سوچ پیدا کرنی ہے۔ اور ہر بندہ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے، مرد ہیں، خواتین ہیں، سب اس بات کا بھی عزم کریں اور اس بات پہ باقاعدہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے ابھی بھی اگر ہم کھڑا کریں نا تو اب تک کسی نے بھی مکمل زندگی حیات نہیں پڑھی ہوئی، تو یہیں سے سنتے ہی پڑھے، جب پڑھیں گے تو یہ اندر پتہ چلے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ دیکھیں گے نا، خدا کی قسم ہم دل تڑپ جائے گا کہ ہم نے کس ذات کو چھوڑا ہے، اور ہم ان لوگوں کی غلامی میں اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کو فخر سمجھتے ہیں جو بستر میں بھی سوئے تو کتے کو ساتھ لے کے سوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ترقی کی طرف جا رہے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ پیشاب بیٹھ کے کرنا ہے، کھڑے ہو کے کرنا ہے، پاکی ناپاکی، ماں بہن کوئی تمیز نہیں ان کی زندگی میں۔ انسان جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم کیا مثالیں دیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ان جیسا نہیں، ہمیں انہیں اپنے جیسا بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم ان جیسے نہیں بننا، ہمیں انہیں لا کے حضور کے در پہ کھڑا کرنا ہے کہ اگر تم بھی کامیاب ہوگے تو ان کی غلامی میں ہوگے بس۔ اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہر عمل سے۔ یہ 3 صحابہ گئے نا کاروبار کے لیے چائنا کی طرف، اس طرف 3 صحابہ صرف بزنس کیا، انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگ ایمان لے کر آ گئے صرف ان کا کاروبار دیکھے، طرز دیکھے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں گے، آپ کے طریقوں کو اپنائیں گے، آپ کے اخلاق کو لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی، معاشرے میں بھی ہوگی، اور زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ اور جس وقت بھی ہمارا بلاؤ آئے گا انشاءاللہ یقین ہے
کہ ہمارے اختیار میں تھا کہ یا اللہ ہمیں تیرے محبوب کی شفاعت لے کر آیا ہوں، بس میں یہ لے کر آ گیا، میرا کام تھا، میں نے شکل صورت بنانی تھی۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نقل کی، پوری قوم عذاب میں غرق ہو گئی، صرف وہ بندہ بچا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ بندہ تو مجھے تکلیف دیتا تھا، میرے جیسا عصا رکھتا تھا، میرے جیسا امامہ پہنتا تھا، میرے جیسا جبہ پہنتا تھا، داڑھی میرے جیسے رکھی، یہ تو مجھے اذیت کی وجہ سے، یعنی میری محبت میں نہیں، مجھے تکلیف دینے کے لیے میری نقل اڑاتا تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا، موسیٰ جو تیری نقل اڑائے مذاق میں بھی مجھے حیا آتی ہے کہ ایسے بندے کو عذاب دو۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے اور یہ تو حبیب اللہ ہے، تو عشق میں اگر ہم ان کو اپنائیں گے، ان کی اداؤں کو، تو کہاں سے کہاں نکل جائیں گے۔ تو ہم آج سے نیت کریں اپنی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آئیں گے۔ اور جو ابتدا میں میں نے بات کی تھی نا، اس بات کو آج سے، یہ آپ نے یہاں آنا اب ضائع نہیں کرنا ہے، ہر بار سوچ لے کر آئیں گے آپ، انقلابی سوچ کے ساتھ کہ تبدیلی لانی ہے انشاءاللہ زندگی میں۔ اور ہمت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو ایک بندے نے اپنی پوری زندگی ایک خط میں لکھ کے دی، بہت بڑے عالم، اے ٹو زیڈ، یہ ہے غفلت ہے، سستی ہے، یہ وہ، پورا لکھ دیا کہ حضرت بس زندگی میں سستی بہت ہے۔ تو انہوں نے لکھا تھا کچھ بتائیں، وظیفہ، عمل، نماز، یہ کچھ بھی، انہوں نے ساری باتوں کا جواب صرف ایک لفظ ایسے لکھا کہ سب کا علاج چستی ہے، کیا ہے، بس، تو وظیفہ نہیں بتا۔ بہت بڑے عالم، شکولت یاد رکھنا۔ ہاں، اگر بیٹھنے میں انقلاب ہوتا تو صحابہ بیٹھتے پوری دنیا میں انقلاب آ جاتا۔ آپ نے اپنے آپ کو پیمانے میں اگر کسی چیز کے ساتھ رکھنا ہے تو وہ صحابہ کے ساتھ رکھنا ہے، یاد رکھنا، وہ صحابہ جیسا قیامت تک نہیں آ سکتا، آئے گا۔ اگر برکتوں اور رحمتوں کا معاملہ ہو تو جن کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑی ہو اور حضور کی نگاہ جن کے چہرے پہ پڑی ہو، ان سے زیادہ برکت والا کون ہے کائنات میں؟ جب وہ عملی طور پہ اتر کے زندگیاں لگا گئے اپنی کہ یہ ٹھٹا میں، سندھ میں، پشاور میں، پوری دنیا میں صحابہ کی قبور ہیں، مزارات ہیں، تو یہاں کس لیے آئے تھے؟ یہ دین لے کر آئے نا، اپنے گھر چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا۔ جب صحابہ اس طرح سے زندگیوں میں اپنے نکل گئے اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، ہم اس امید میں بیٹھیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور بس صرف وظیفے پڑھتے رہے کام بنے گا، نہیں ہوگا۔ ہمیں ہر بندے کو قید کر دیا بھائی، اس کی ایک بس، تیری یہ چار دیواری، تیری یہ، تیرا یہ دارہ، تیرا یہ کمرہ، تیرا یہ خانقاہ، تیرا یہ، بس یہی لگے رہو۔ دنیا کے کفر کو تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے، وہ اس میں تم سے راضی ہے۔ جب بات حضور کی ذات کی کرو گے اور دنیا میں یہ بات پھیلاؤ گے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آئے، تو وہاں کافر چیخنا شروع کر دے گا۔ جب بس صحابہ کی زندگی کی، صحابہ اہل بیت کی زندگی کرو گے، وہ چیخنے لگ جائیں گے کہ صحابہ کی زندگی میں بھی قربانی نظر آتی ہے، اہل بیت کی زندگی میں قربانی نظر آتی ہے۔ آپ کو سب کے سر قلم دکھیں گے، جسم کے ٹکڑے دکھیں گے۔ جب یہ طرز اور یہ طریقے دنیا کے سامنے لاؤ گے، پھر ان پہ ہلچل مچے گی۔ اور یہ چیز تھی ہم میں، محنت کر کے ہم سے ختم کر دی، اور وہ ابھی ہم سے راضی ہے بالکل کہ جس طرح آپ جی رہے ہو جیو، مزے کرو، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جتنی بڑی خانقاہ بنانی بناؤ، جتنے وظیفے کرنے کرو، جتنی تم نے دین کے کام کرنے کرو، بس یہ والا رنگ نہیں لے کر آنا، ورنہ سلطان محمود غزنوی جیسا بندہ موجود ہو دنیا میں، کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر سکتا؟ بڑے بڑے آئے، ایک مجال نہیں تھی کہ ایک بھی موجود ہوتا تھا نا مسلمان جس کا روب ہوتا تھا، کافر اپنے بلوں میں چھپے رہتے تھے۔ وہ 100 بار سوچتے تھے کہ ہم نے اگر ایک لفظ بھی کہا اور یہ ہمارے سر قلم کر دیں گے۔ اور آج 1 ارب کتنے کروڑ مسلمان ہیں، اور وہ ہر وقفے سے کوئی یہاں پہ عورت اٹھ کی نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ جرت کیسے آئی؟ کیوں ہم بغیرت ہو گئے۔ اور پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ تسبیحاں گھمائیں گے اور رزق کے دروازے کھولیں گے، کبھی بھی نہیں کھل سکتے۔ جب محبوب سے بے وفائی کرو گے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمہارے سارے اولیاء بھی سجدے میں چلے جائیں اللہ کے سامنے، اللہ کی قسم جب تک حضور سے وفا نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی ہمیں۔ یہ سب بات ہے، بہت بات کی چیز ہے، جن کے صدقے سب کو مل رہا ہے فیض، جن کے صدقے سب کے گھر چل رہے ہیں، سب کو رزق مل رہا ہے، دنیا کی رونقیں بنی ہوئی ہے،
جب ہم اس ذات کے لیے ہمارا دل نہ جلے، ان کے لیے ہمارے دل میں درد نہ ہو، تو ہمارا کوئی چیز اللہ کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے سجدے ہم سے زیادہ اللہ کے فرشتے جو سجدے کر رہے ہیں، آسمانوں میں ایک بالغ جگہ نہیں جا سجدے اور رکوع نہیں کرتے فرشتے، جو تسبیحات نہیں کر رہے. بیت اللہ کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے جہاں طواف ہو رہا ہے. نہ اللہ ہمارا محتاج ہے، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محتاج ہے. آپ کوئی بھی دنیا میں درود نہ پڑھو، اللہ کے سارے ملائکہ ان پہ درود پڑھتے ہیں کائنات میں. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. خدا ہے، ان کی ذات سے جڑو گے عزتیں پاؤ گے، برکتیں پاؤ گے، رحمتیں پاؤ گے، اور خوشی سے اور لگن سے اور مستی میں ان کی سنتوں کو اپناؤ اور فخر سے گھومو. چھوڑو دنیا کی باتوں کو، کوئی کیا کہے گا کہ ملا بن گیا، یہ ہو گیا، دیکھ. نہیں، ہم اس باتوں کو، اگر یہ باتیں نہ آئے تو زندگی کا مزہ ہی کیا ہے یار، کہ ان کی محبت میں چند لفظ نہ سہے. دنیا میں ایک ٹکے کی محبت نہیں کرتے اور دن رات ذلت و رسوائی معاشرے کی لیتے نہیں لیتے کہ فلاں سے پیار کر رہے ہیں، ماں باپ بھی ذلیل کر رہے ہیں، دنیا بھی ذلیل کر رہی ہے، ہر ذلت کو برداشت کرتے ہیں. تو حضور کی محبت میں کسی نے چار بول دیے، اس کو جا کے ہاتھ چوم لیں گے. بہت بڑی بات ہے. ہمیں ان کی سنت کو اپنانے کے اوپر، ہم نے ان جیسا طریقہ بنایا اور تو نے ہمیں ذلیل کیا، ہمارا فخر ہے. صحابہ نے تو ان کے عشق میں گردنیں کٹا دی تھی، ان کے وضو کا پانی زمین پہ گردے نہیں دیتے تھے. صحابہ تختیدار پہ چڑھے ہوئے، پھانسی کا پھندا گلے پہ. اور کافر آگے سے کیا کہتے ہیں کہ صرف اتنا زبان سے لفظ کہتے کہ میری جگہ محمد ہوتے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رو پڑے صحابی، تو وہ سمجھے شاید ڈر گیا ہے. کہا ڈرا نہیں ہوں، اس بات پہ روتا ہوں کہ ایک جان ہے جو قربان ہو جائے گی، کاش کروڑوں جانیں ہوتی تو ان پہ نثار کرتے. صحابہ ایسے تھے. تو تبھی تو قیامت کی صبح تک قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ سارے ایمان والے بھی مل جائیں حضور کے ایک غلام کے برابر نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے، انہوں نے وفا ان سے کی. آج پوری دنیا میں انقلاب، یہ جتنے بھی عذاب، مہنگائی کے، بے برکتی کے، یہ جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں، آپ پوری زور مار رہے ہیں ہر طرف، پھر بھی حالات بگڑتے جا رہے ہیں. کبھی آندھی کی شکل، کبھی طوفان کی شکل، کبھی یہاں زلزلے آ رہے، کبھی کہیں. اس سب کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو جلال آتا ہے وہ حضور کی ذات کے معاملے میں آتا ہے. بس وہاں پہ سب کچھ بند ہے نا، کائنات وہاں رک جاتی ہے. جن کا زمین سے اڑ کے آسمانوں میں جانا اربوں خربوں سال کا سفر، جس کو گنتی میں بھی نہیں لا سکتے، پوری کائنات کے نظام کو رب نے روک دیا تھا اور بتا دیتے کہ یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. اور ہم ان سے بے وفائی کریں اور امید کریں کہ فلاں حضرت صاحب دعا کرے تو برکت ہوگی. نہیں، وہ حضرت صاحب ہو یا مرید صاحب ہو یا پوری دنیا ہو، جب حضور سے وفا کرے گی تو برکتیں باغ باغ کے تمہارے قدموں میں آئے گی، رحمتیں تمہارے قدموں میں آئے گی، تیرے در تک پہنچے گی. اگر ان سے وفا نہ کرے تو جتنی کائنات میں انسان وظیفے پڑھے، جو کرنا کرے، جتنا کرے، آپ دیکھیں ابھی کتنی چیخو پکار ہو رہی ہے، پھر بھی فرق نہیں آ رہا ہے. سب توبہ کریں اس بات پہ کہ اللہ ہم نے سب سے بڑا جو گناہ کیا ہے وہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے، حضور کی ذات سے بے وفائی کی. اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے کہ آپ کی جو عشق ہے وہ انتہا پہ ہونا چاہیے، آپ کے لیے جذبات انتہا میں ہونے چاہیے. ایک درجے میں بھی مصلحت نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، کروڑوں جانے لگ جائے مسئلہ نہیں ہے. یہ جب تک کیفیت نہیں بنے گی ہمارا ایمان نہیں کہلائے گا. اس طرح سے عشق کرنا اسے کہ کوئی دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے نا، پوری کائنات آپ کے مخالف ہو جائے، ساری سمتیں، ساری ہوائیں، فضائیں، تب بھی آپ نے ان کے دامن سے لگ کے رہنا. بس کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے. ہم جذبات، اللہ ادھر جذبات ہی تو دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ بات کہتے ہیں نہیں حالات بدل جائیں گے، یہ ہو جائے گا. وہ نہیں، پوری کائنات کے حالات خراب ہو جائیں ہمیں اس سے کچھ نہیں، جب بات حضور پر آ جائے. فرمایا نا کہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ پہرا نہیں دے سکتے تو ہم سے گلی کا کتا سب سے بہتر ہے. یہ وہ ذات ہے. تو ہم توبہ کریں، خدا کی قسم ہم نیت کریں کہ ہم نے حضور کے طریقوں کو اپنانا ہے. بس یہ آپ جو میری بات ہے آپ اس کو اپنے زندگی میں لائیں، اس پہ عمل شروع کریں، پھر آپ دیکھیں برکتیں اور رحمتیں کیسے آپ کے اوپر. اور توبہ کریں اور ایسا عشق کریں کہ اپنے دوستوں میں، اپنی اولادوں میں، اپنے گھروں میں ان کے تذکرے شروع کرتے. بس سب سے بڑا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں.
اور جن کے گن گائیں گے نا انشاءاللہ فاصلے ختم ہوتے جائیں گے. جتنے فاصلے دیواریں ہم نے رکھی ہیں نا وہاں سے فاصلے نہیں, فاصلے ہماری طرف سے, نہ رب کی طرف سے ہم سے کوئی فاصلہ ہے. اللہ نے فرما دیا میں تیری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اگر ہمیں محسوس نہیں ہوتا تو دیواریں ہم نے کھڑی کی ہیں, اور نہ حضور کی ذات اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے. یہ فاصلے ہم نے پیدا کیے. ختم کریں پھر دیکھیں منظر اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کھول دے گا. یاد رکھنا ایک پھل ہوتا ہے, اس کا ذائقہ ہوتا ہے. ہم نے صرف نام سنے, ابھی دین کے چلنے کا ذائقہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. ان سے عشق کا لطف بھی نہیں دیکھا ہے. وہ مستی ایسی ہے خدا کی قسم, یہ نظر نہیں رہتی, یہ دل نہیں رہتا. ہر چیز نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. وہ کیسا عاشق جس کا محبوب ان کی نظروں سے اوجھل ہو. وہ کون سا عاشق ہے؟ عاشق وہی ہوتا ہے جو محبوب کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے, اور محبوب بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں کیا پتہ. اللہ پاک عمل کی توفیق دے, اور اللہ ہمیں حقیقی درد عطا فرمائے. اور میری آخری گزارش ہے جو شروع میں بھی بیچ میں بھی کی, کہ رسم اور یہ لذت کے لیے آنا چھوڑ دیں. بس جہاں بھی جا رہے ہیں نا, جہاں بھی جس بھی دین کے حلقے میں جائیں, محفل میں جائیں, لذتوں کے لیے نہیں جائیں کہ بس ایک رسم بنا کے رکھ دی کہ نہیں ہم نے جانا ہے, بس نہیں. ایک انقلاب والی سوچ لے کے جائیں. اب اٹھنے کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ آگے موت کا فرشتہ کھڑا ہے, اور سامنا بھی ہم نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا آگے. بس حوض کوثر حضور کے ہاتھ سے پینا ہے. کس نے پینا ہے انشاءاللہ. بس یہ جب ہماری یہ طلب ہے, میں آپ کو ٹاسک دے رہا ہوں اور مقصد اور مشن, اب یہ آپ نے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے, ایم آف لائف سامنے فرنٹ پہ رکھنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اب مجھے یقین ہے کہ ہم سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. کہ جب سامنے اللہ کا دیدار ہے, اللہ کا دیدار ہے, اس کا اللہ کا مسکرانا ہے جنت کے سامنے, تصور کرے خالی آپ. اور اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل ہوگی جنت میں, بس یہ دو بات آپ انہیں سامنے رکھ دیں, اور محشر میں ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پینا. پھر ہم جن کے نام سنتے تھے, صحابہ میں, اہل بیت میں, اولیاء میں, جنت میں سب کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے. یہ مناظر اپنے سامنے رکھیں اور اللہ کا دیدار سامنے رکھیں, اور پھر آپ چل پڑیں. جب اتنا خوبصورت مقصد سامنے ہو نا, تو دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی, کسی کی بھی نہیں. پھر چلتے رہنا ہے, اور انشاءاللہ جب آنکھ بند ہوگی, یا ہماری آنکھ بند ہوگی, انشاءاللہ وہاں سے کرم کے فیصلے شروع ہو جائیں گے. پھر دوسری آنکھ کھلے گی, پھر اور منظر ہوں گے. وہ کہتے ہیں نا, جب مومن دنیا سے جاتا نا تو لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں, وہ ہنستا ہوا جاتا ہے. ایمان والے کی موت, اور وہ مسلمان ہی کیسے جس کو موت سے محبت ہو. خواہشات اتنی ہو گئی کہ موت سے ڈر لگنے لگے, اور موت اپنے وقت سے نہ آگے نہ پیچھے, اسی لمحے آئے گی جب اللہ ہے. وہ پتہ ہے کسی کو نہیں کب آئے گی, تو لہٰذا تیاری کرے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, سبھی رہ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہمارا. اللہ سے توبہ کریں, کرتے ہیں انشاءاللہ, سچے دل سے توبہ کریں. میرا سب سے بڑا درد یہ کہ ہم لذتوں کے لیے سننا چھوڑ دیں. کان ایک الگ لذت میں آ گئے, اس کو سن فیس بک میں, نہیں. تبدیلی کی طرف آپ آئیں, اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ہمت. کریں گے انشاءاللہ. سستی کا کوئی وظیفہ نہیں, یاد رکھو, کوئی وظیفہ نہیں. ہاں, ایک نصیحت ہے کہ بزرگوں کی, اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھ جاؤ. یہ سب کچھ وہیں سے ملے گا انشاءاللہ. جو اللہ کے ولی ہے نا, ان کے در سے ملتا ہے. جب ان کی صحبت میں جائیں گے نیک لوگوں کی, تو یہ چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں. لیکن شرط ہے کہ ادب طلب دونوں ضروری ہے. ادب سے طلب سے آؤ گے تو اللہ بھر دے گا انشاءاللہ. یاد رکھنا, یہ ساری جتنی فقیر کی باتیں تھیں, یہ زندگی میں اگر ہم چاہتے آئے تو ہم نے صحبت اور دامن کسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے, اور پھر چلتے رہنا آگے انشاءاللہ.